پھر سب نشہ شراب کا، جوئے کا، کسی بھی کہہ سکتے ہیں ڈرگ کا نشہ ہی ہوتا ہے. اگر یہ نشہ لگ جائے اور کیا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت. ناظرین، آج ہمارے ساتھ حجرہ شاہ مقیم کی ایک نامور شخصیت محترم سید فیصل شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں. آپ عوامی اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں، متحدہ امن کونسل کے آپ چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں سماجی حوالوں سے اور خاص طور پہ دین کے حوالے سے جب بھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ان کی جو گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جو بندہ آپ کو پہلی دفعہ ملتا ہے کہ آپ بڑی سخت طبیعت کے انسان ہیں، اور جو محبت ہمیں آپ سے مل کے موصول ہوئی ہے بظاہر نظر نہیں آتا. ایسا واقعتاً ہے کہ آپ سخت ہیں یا واقعتاً پولائٹ قسم کے انسان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ انسان جو ہے وہ اس کی کیفیات ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی جگہ پہ وہ نرمی سے پیش آ رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ وہ سختی سے پیش آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دین کا معاملہ جو ہے وہاں پہ جب دین کی کوئی چیز کے الٹ ہو رہا ہو تو میری تھوڑی سی کیفیت جذباتی ہوتی ہے. ویسے تو الحمدللہ میں بڑا فرینڈلی آدمی ہوں، دوستوں والا آدمی ہوں، دوست رکھنے والا آدمی ہوں. ابھی حال ہی میں آپ انڈونیشیا سے ہو کے آئے ہیں. آپ نے 10 ماہ جو ہے یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا. انڈونیشیا کا تجربہ کیسا رہا، خصوصاً دین کے حوالے سے؟ یہ الحمدللہ میرا یہ پہلا تبلیغی سفر تھا جو اپنے ملک سے باہر تھا. ورنہ ملک کے اندر تو میرا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں یا گلگت بلتستان کشمیر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ میں جس ضلع میں نہ گیا ہوں. لیکن بیرون میں میرا یہ پہلا سفر تھا. 7 ماہ کا سفر ہوتا ہے. بیرون کی کوئی بھی جماعت بنتی ہے تو وہ 7 ماہ کے لیے بنتی ہے. تو ہم اپنی مرضی سے رخ طے نہیں کرتے، بلکہ ہم تو صرف حضرات کے آگے جو رائیونڈ تبلیغی مرکز ہے وہاں پہ جو شورا ہے وہاں پہ پیش ہو جاتے ہیں کہ ہم بیرون کے لیے یہ ایک جماعت بن چکی ہے. پھر اس کا رخ جو ہے وہ حضرات طے کرتے ہیں. خصوصاً جذباتی عنصر دیکھنے میں آیا جب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پک کیا، اور وہ یقین جانیے جو ماں رکھنے والا جو انسان ہے وہ جب ویڈیو دیکھتا ہے یا وہ آپ کی پکچر دیکھتا ہے تو اس کے دل کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. 10 ماہ آپ نے بیرون ملک گزارے تو ماں کی یاد نے آپ کو ستایا نہیں کہ جاؤں، امی گھر میں انتظار کر رہی ہے؟ پھر امی آپ کو لے کے آئیں. اگر امی نہ جاتی تو یقیناً آپ پھر تبلیغی جماعت پہ 2 ماہ کے لیے جانے والے تھے. ڈیفینیٹلی جی، دنیا کا سب سے جو انمول جس کو آپ رشتہ کہہ لیں، بے لوث رشتہ کہہ لیں، وہ تو ماں کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر دوسری دفعہ اس نے پوچھا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا. پھر تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے چوتھی دفعہ پوچھا، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے اوپر ماں کا جو حق ہے وہ 75% ہے، والدین میں سے والد کا 25. تو میرا اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جذباتی مطلب جو ہے مجھے بھی محبت ہے بہت، اور بچوں میں سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال قربانی دینی پڑتی ہے. بغیر قربانی کے یہ دین یہاں تک نہیں پہنچا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اگر اسلام پسند ہیں یا اسلام والے ہیں یا مسلمان ہیں تو یہ کلمہ جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ آپ نے ایک سیکریفائس کیا دین کے لیے؟ جی بالکل. مجھے کیوں نہیں یاد آتی تھی، مجھے ان کی بڑی یاد آتی تھی جنہوں نے مجھے پالا پوسا. مجھے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے دوستوں کی، سب کی یاد آتی تھی. پیر صاحب، پاکستان کرائم کے حوالے سے ٹاپ پہ کھڑا نظر آتا ہے اگر پوری دنیا میں اس کا جائزہ لیا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے جہاں تبلیغ کی زیادہ ضرورت تھی آپ انڈونیشیا چلے گئے؟ اگر آپ یہیں رہ کے کرتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں تھا. جی یہ تو ایک تحریک کے کارکن جس آپ تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں اس تحریک کے کارکنوں کی ایک تربیت کی جاتی ہے اس منہج پہ جو اس تحریک کا منہج ہوتا ہے. تو ہم چونکہ تبلیغی تحریک جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں تو اب حضرات کی طرف سے جو بھی تقاضا جس کو ہم بولتے ہیں وہ آئے گا تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو جس طرف بھی بھیجیں ان کو جانا پڑتا ہے. پیر صاحب، انڈونیشیا آپ نے دیکھا 10 ماہ وہاں رہے،
کیسا لوگ تھا, کیسی وہاں کے رہن سہن کیسا تھا, تہذیب کیسی تھی, وہ لوگ کیسے تھے, ان کا اخلاق کیسا تھا, پاکستانیوں جیسا تھا یا پاکستانیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ذرا اوپر تھے؟ میں نے جب انڈونیشیا گیا ہوں, چونکہ میری یہاں پہ تربیت ہے پاکستان کی, میری سکولنگ, میری گریجویشن کالج کی اور دوسری چیزیں, بزنس, سب چیز جو ہے رشتہ داریاں یہ پاکستان کی ہیں. اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے, اس ماحول میں میں نے اپنے 45 سال جو ہے وہ زندگی کے گزارے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ انسان کس طرح رہ رہے ہیں. وہ شاید پوری دنیا میں انسان اسی طرح ہی آپس میں رہتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, نفرت بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, شدت بھی ہے, تعصب بھی ہے, تو اسی طرح کے انسان ہوں گے. لیکن وہاں پہ جا کے یہ میرا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ عجیب تجربہ زندگی میں ہوا کہ کیا انسان اس طرح بھی رہ سکتے ہیں کہ جن میں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت نہیں کرتا, ایک انسان دوسرے انسان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا, اور انسان کو انسان سے خطرہ نہیں محسوس ہو رہا, اس کی مال, جان, عزت, یہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی مال, جان, عزت دوسرے سے محفوظ رہے, جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. اب وہاں پہ جا کے ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے گھر ہیں لیکن چار دیواری نہیں ہے, گیٹ نہیں ہے, ہر چیز ان کی باہر کھڑی ہوئی ہے, ان کی موٹر سائیکلیں, ان کے گاڑیاں, کسی میں اگر چابی بھی لٹکی ہوئی ہے موٹر سائیکل میں تو لٹکی ہے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میری کوئی چیز یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا, کسی کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں رات کو کہیں پہ جا رہا ہوں گا تو میں لوٹا جاؤں گا. یعنی کوئی چوری چکاری نہیں ہے, کوئی خطرے والی بات نہیں, انسان کو انسان سے خطرہ نہیں ہے, محبت ہی محبت ہے, معصومیت ہی معصومیت نظر آتی ہے وہاں معاشرے میں, ایسا؟ جی ایسا کوئی, یعنی ہم جب وہاں پہ رہے تو ہم پھر ایسے معاشرے میں تبلیغ کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں, اور ایسے معاشرے میں ضرورت تھی جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے وہاں پہ پاکستان میں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں 6 براعظموں میں پھرا ہوں, تو سب سے جو پیسفل میں لوگوں کو دیکھا ہے یا کسی معاشرے کو دیکھا ہے یا رول آف لا دیکھا ہے یا قانون کی پاسداری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ نیوزی لینڈ ہے. نیوزی لینڈ انہوں نے بتایا وہ نیوزی لینڈ ہے. اسی طرح جاپان کے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. لیکن جو نیوزی لینڈ والے ہیں یا جو جاپان والے ہیں, ان کے پاس اگر ساری چیزیں بھی ہو جائیں, وہ بہت ہمبل بھی ہو, ہر چیز ہو, تو کس چیز کی کمی ہے؟ کلمے کی کمی ہے. کلمہ نہیں ہے ان کے پاس, لا الہ الا اللہ نہیں ہے ان کے پاس. اب اس کلمے کے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اب ان لوگوں کو اس جہنم سے بچانا نبی کوئی نہیں آئے گا. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے اور لوگوں کے اوپر محنت کرتے اور کلمے کی دعوت دیتے اور اللہ کی طرف بلاتے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر اس جہان میں بھیجا ہے. اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا, جتنا مرضی بگاڑ آ جائے. تو اس امت کو اللہ نے چنا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, یعنی اس امت کو ہر بندے کو, یہ نہیں کہ کچھ سید ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی وہ یہ کام کرے گا یا کوئی مولوی ہے تو وہ کام کرے گا, بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی میری طرف سے تمہیں پہنچے تو آگے لوگوں تک پہنچا دو اس کو, یہ کہا. تو صحابہ جو سارے مولوی تھوڑا تھے, عام لوگ تھے, اور حضور سب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم تک یہ دین پہنچایا. انہوں نے کہا پہنچا دیا یا رسول اللہ. پھر فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں تک دین پہنچاؤ. اور صحابہ نے کمال کر دی, ان لوگوں نے کمال کر دی. اس وقت جو 3 بر اعظم تھے, جو افریقہ تھا یا یورپ تھا یا ایشیا تھا, وہاں پہ دین پہنچایا. اسی طرح انڈونیشیا میں بھی وہ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے آ کے محنت کی ہے تو وہ جا کے اسلامی ملک بنا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت پورے عالم کے اندر ہمیں دعوت کے ساتھ جڑنا چاہیے, کام کو سیکھنا چاہیے, حضور والے کام کو اپنا کام بنانا چاہیے اور پورے عالم کے اندر پھرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کام کا محنتی بنانا چاہیے. اچھا پیر صاحب, اب ظاہر ہے آپ جا رہے تھے 2 ماہ کے لیے اور بھی تبلیغ کے ساتھ, تبلیغی جماعت کے ساتھ, تو اب آپ نہیں گئے, واپس گھر آ گئے. اب مستقبل کے کیا ارادے ہیں, کیا کرنا ہے, یہاں ٹھہر کے سیاست کرنی ہے یا دین کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے؟ میں نے جب 7 ماہ کا سفر شروع کیا تو اس سے پہلے میں 3 ماہ اللہ کے راستے میں لگا چکا تھا. بیسک میرا ارادہ جو تھا وہ 4 ماہ لگانے کا تھا کہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں دوبارہ لگائے جائیں تاکہ تھوڑی سی دل کی کیفیت جو ہے نا وہ بدلے, اللہ کی طرف راغب ہو. مطلب دنیا میں سیاست اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, تو وہ تو 4 ماہ کے لیے میں کیا تھا. لیکن اللہ نے کچھ اور طے کیا ہوا تھا,
اللہ منصوبہ ساز ہے، ساری چیزوں کا منصوبہ ساز تو اصل میں اللہ ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا. تو وہ تو ہم چل رہے تھے تو ایسے اچانک میرا ایک دوست جو ہے وہ ذمہ دار جماعت کا، ان کی جماعت آ رہی تھی اور وہ بیرون کا سفر کرنے والے تھے. مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں. تو اللہ نے قبول فرما لیا، یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے وہاں پہ پہنچا دیا. 7 ماہ کا جو عرصہ گزارا، 3 جنوری کو ہمارا 7 ماہ کا جو عرصہ تھا ہم نے کارگزاری سنائی وہ پورا ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میرے دل میں ایک خواہش اور پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں 1 سال پورا اللہ کے راستے میں لگاؤں. تو اس لیے میں 2 ماہ اور لگانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران جو ہے نا جب ہم نکل رہے تھے مرکز سے اور سندھ کے لیے جا رہے تھے، حیدرآباد سندھ میں، باقی ہمارے ساتھی چلے گئے تھے، تو میری والدہ محترمہ ادھر، ہم ایسے نکل رہے ہیں اور والدہ محترمہ رائے مرکز میں داخل ہو رہی ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ گاڑی آ گئی ہے. میں نے دیکھا اب میں کیا کرتا. پھر حضرات نے، وہ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ اب والدہ آ گئی ہیں تو ان کا حکم جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے ہمارے لیے. تو اگر یہ ابھی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ اجازت نہیں دیں پھر آپ وقت نہ لگائیں. اور انہوں نے اجازت نہیں دی، واپس لیا، میں آ گیا. جی پھر سب نشہ شراب کا، جوئے کا، کسی بھی کہہ سکتے ہیں ڈرگ کا نشہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو بندہ جو جس نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ جو تبلیغ آپ جڑے ہیں تبلیغ کے ساتھ، یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے، اور ایسا نشہ ہے جس میں عاقبت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، اور آپ اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں. ایسا ہے؟ دیکھیں جی، اگر یہ نشہ لگ جائے اور کیا چاہیے، ایمان کا نشہ لگ جائے، اگر مال کا نشہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ عادی ہو چکے ہیں اس نشے کے. ابھی اتنا نہیں ہوا، ابھی تو مجھے جبر کر کے جانا پڑتا ہے اپنے پہ. وہ وقت ہے کہ میں اپنے پہ جبر نہ کروں اور چلتا رہوں. صحابہ نے تو اپنی موت تک یہ کام کیا، جانیں کھپا دی اللہ کے دین کے لیے. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے تو اتنی مشقت بھی نہیں ہے جتنی صحابہ نے مشقتیں، جتنی بھوکیں انہوں نے برداشت کی ہیں اس دین کے لیے، اور دین کو لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ اس دین کے لیے مجھے ستایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، اپنوں نے ستایا، مکے میں رہ کے، اور ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر نہیں مانگ رہے، اور ان کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو آپ مار رہے ہیں لوگ آگے سے. طائف میں گئے ہیں تو کیا ہوا، لہو لہان ہو گئے. ظاہر ہے جتنی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی کسی نہیں پہنچائی گی، کسی کو بھی کوئی ایسا نہیں ہے جتنی آپ نے تکلیف اٹھائیں دین کے لیے کسی کو نہیں پہنچی اتنی تکلیف. اچھا، کوئی خواہش ابھی دل میں ہے کچھ کرنے کی دین کے سلسلہ میں، کوئی تڑپ ہے جو ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین سے شیئر کریں؟ دل میں ایک خواہش ہے جی. اس ملک کے اندر، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ خالی جمہوریہ پاکستان نہیں. انڈونیشیا میں گئے تو وہ خالی جمہوریہ انڈونیشین ہے، ریپبلکن انڈونیشیا، لیکن اسلامک نہیں. یہ اسلامک ریپبلک پاکستان. اب جو اسلامی ہے اور کلمے کے نام پر ایک ہی ملک حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی اسباب نہیں تھے، اور کلمے کے نام کے اوپر یہ ریاست بن گئی. کس لیے؟ قائد اعظم نے کیا کہا کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے مسلم لیگ کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. اور پوچھا کہ آپ کا آئین کیا ہے، تو فرمایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے پاس ہمارا آئین قرآن ہے، اور 1973 کے آئین میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ حاکمیت اللہ کا مالک اللہ رب العزت ہے. حکم پارلیمنٹ کا نہیں ہوگا، حکم اللہ کا ہوگا، پارلیمنٹ نافذ کرے گی. اور دوسری چیز لکھ دی گئی کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو کیوں سود کا نظام ہے، کیوں بے حیائی کا نظام ہے، کیوں کرپشن کا نظام ہے؟ اگر یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر یہ 1973 کا آئین آپ امپلیمنٹ کر دیں 100%، یہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا. پیر صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 1 کسی سے ہم بات چیت نہیں کر سکتے. اب آپ کی والدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرویو دیکھ رہی ہوں، تو آپ یہاں بیٹھے، ظاہر ہے ماں کا جو روب ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے وہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی. ماں سے کوئی اجازت لینا چاہتے ہیں، ماں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر. جی، میں نے اپنی والدہ سے ان کو بتایا، ان کو یہ ساری باتیں بتائی کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں کھپا دی. پھر میں نے ان سے بتایا، وہ چونکہ اہل بیت سے بہت محبت ہے اور ہمیں ہے بھی، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اہل بیت کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کہ اگر ایک شخص آپ کی وجہ سے رائے ہدایت کے اوپر آ گیا تو یہ پوری دنیا مافیا میں جو کچھ ہے، اس کے سارے عہدے اور ملک مال آپ کو مل جائے تو
اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی راہ ہدایت کے اوپر آ جائے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں نے امام حسن امام، ساری زندگی اپنی جو ہے وہ دین کے لیے کھپائی. یہ میں نے ڈائلاگ اپنی والدہ محترمہ سے کیے، تو مجھے بھی آپ اجازت دیں کہ میں بھی اپنے آپ کو دین کے لیے کھپانا چاہتا ہوں. تو اب وہ کہتے ہیں بیٹا وہ ٹھیک ہے کہ تم 15 دن کے لیے چلے جایا کرو کام کر کر، 15 دن میرے پاس رہا کرو. الحمدللہ. اچھا، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا اپنے دوستوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. ہاں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک قوم کے لوگ کھڑے نہ ہو جائیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے. اقبال نے بھی اس کا ایک شعر کہا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہم چاہتے ہیں یہ معاشرہ پیسفل ہو جائے، انصاف والا ہو جائے، عمل والا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، ہر بندے کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوگا. تبلیغی جماعت والے یہی کرتے ہیں نا، فرد کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ نظام کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تبلیغی ہو گیا، نظام نہیں بدلا. تو تبلیغی جماعت والے نظام کی بات نہیں کر رہے، وہ افراد کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ جب چند افراد بدل جائیں، تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں یہ دونوں محنتیں کرنی ہیں، افراد بھی ٹھیک ہو جائے اور نظام بھی ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کے لیے کھپو گے، مدد کرو گے، تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو یہی میرا پیغام ہے اپنے سارے بھائیوں دوستوں سے. اور اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے جو اس کی بیس ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کہ کم از کم اپنی زندگی کے اندر 5 وقتہ نماز جو ہے، جو اللہ نے فرض کی ہے، جس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور دوسری چیز جو ہے وہ عہد ہے، جس کا اللہ کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا. ان العہد کان مسئولا. تو اپنی کمٹمنٹ، ہماری کمٹمنٹ انتہائی کمزور ہے. ہمارے حج کرنے والوں کی، ہمارے نماز پڑھنے والوں کی، ہمارے تبلیغ کرنے والوں کی بھی کمٹمنٹ کمزور ہے. اس کو مضبوط ہونا چاہیے، انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. اللہ جو کہتا ہے نا کہ اپنی جو عہد کر لو جب، تو اس کو پھر پورا کیا کرو، ایٹ اینی کاسٹ اس کو پورا کرنا ہے. اگر یہ 2 صفات ہماری قوم کے اندر آ جائیں، ایک وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور دوسرا اپنے عہد کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور تیسرا جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جتنا بھی نقصان ہو جائے، جتنا بھی مفاد جاتا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا. یہ 3 صفات لے لیں، اللہ کی مدد اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے اس قوم کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اور ہم ٹیک اوور کریں گے پوری دنیا کو انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے محترم سید فیصل شاہ گیلانی کا انٹرویو دیکھا، سنا، کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.